بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، عنوان ہے بچوں میں جذباتی توازن پیدا کیجیے۔ انسان کے ذہنی و فکری عمل اور نتیجے میں ظاہر ہونے والے کردار اور رویے کو نفسیات کا نام دیا جاتا ہے۔ جذبات جمع ہے جذبہ کی، یہ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ عربی میں جذبہ یجذب باب ضربہ سے مصدر ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا۔ جذبات اس وقت پیدا ہو کر مؤثر ہو جاتے ہیں جب انسان کے اندرونی اور بیرونی عوامل، واقعات، کیفیات یا حادثات کی شکل میں انسانی شعور کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور انسانی شعور اپنا عمل چھوڑ کر ان بیرونی عوامل کے زیر اثر چلا جاتا ہے۔ جذبات کا مرکز انسانی قلب ہوتا ہے، یہیں جذبات بنتے ہیں، پنپتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جذبات انسانی عقل و شعور اور حواس کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ مثلا جب انسان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اسے کھا لو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ حالانکہ کھانا تو منہ کا کام ہے، دل کا نہیں، لیکن جب تک دل اجازت نہیں دیتا، منہ اپنا کام انجام نہیں دیتا۔ یہی مثال شعور اور تمام حواس کی ہے کہ جب تک جذبات انسانی شعور پر قابض رہتے ہیں، تب تک حواس اور شعور اپنا کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی کردار پر اس کے جذبات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسانی جذبات میں سے اہم ترین جذبہ محبت، نفرت، غصہ، پیار، خوشی، غم، تکالیف کا احساس، تجسس اور دیگر جذباتی کیفیات ہیں۔ نیز حسد، رشک، بغض و کینہ، تکبر، ریا، صبر و شکر، ہمدردی، غمگساری، تواضع، انکساری وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ جب تک نفسیات اور جذبات پر کام نہ کیا جائے، ان کو اچھی طرح سمجھ کر اور تہہ تک پہنچ کر ان کو متوازن نہ بنایا جائے، تب تک انسان کا ظاہری کردار اور رویہ بھی اعلیٰ اور مثالی نہیں بن سکتا۔ جذبات دراصل انسان کے داخلی اور خارجی عوامل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ بچوں میں جذباتی توازن پیدا کرنے اور نفسیات پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ماحول کو درست کیا جائے۔ بچے کو جب اچھا ماحول ملتا ہے جس میں منفی جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہو اور نیک جذبات کی پرورش کی جاتی ہو، تو بچے میں نفسیاتی طور پر توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اوپر جن جذبات و کیفیات کا بیان ہوا، یہ سب فطری طور پر بچے کی جبلت میں پیدائش کے وقت سے موجود ہوتے ہیں۔ ایک مربی کا کام صرف ان میں توازن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اچھے جذبات کو پروان چڑھانا اور برے جذبات پر کنٹرول کرنا بچے کو اچھے جذبات کو پروان چڑھانا اور برے جذبات پر کنٹرول کرنا بچے کو سکھانا پڑتا ہے۔ جب والدین اور مربی بچے کو مناسب ماحول فراہم کرتے ہیں، اس بچے کو گھر میں والدین کی طرف سے پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، غلطی پر غیر ضروری غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ پیار سے سمجھا دیا جاتا ہے، جذبات پر عقل کو حاوی رکھا جاتا ہے، اور بچے کو بھی یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، تو نتیجے میں بچے بھی اپنے نفسیاتی اور جذباتی اعصاب پر کنٹرول رکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کی نفسیات اور جذبات نارمل انسان کے ہوتے ہیں، ان کا ذہنی عمل اور کردار دونوں درست کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات اور خواہشات کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اپنے جذبات و خواہشات کو عقل کی روشنی میں پرکھنا جانتے ہیں۔ عقل کو جذبات پر حاوی رکھیں۔ مسلمان والدین کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ جذبات و خواہشات کو سب سے نیچے رکھ کر عقل کو ان پر حاوی رکھیں۔ جذبات و خواہشات کے تقاضوں کو عقل کی میزان پر پہلے تول لیں، پھر ان پر عمل کریں اور عقل پر وحی کو حاکم بنائیں، تو یہ مناسب پروپورشن یا مناسب تناسب وجود میں آ جائے گا۔ اسی بات کی توفیق ہونے پر ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے اس قابل بنایا گیا کہ میں خواہشات و جذبات کو عقل کی ترازو میں تولتا ہوں اور عقل کو وحی کے اصولوں پر پرکھتا ہوں،
یوں زندگی کے رویوں اور فیصلوں میں سب سے اوپر شریعت ہوتی ہے، پھر عقل اور پھر جذبات و خواہشات کا نمبر آتا ہے۔ والدین اور مربیوں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں یہی ترتیب پیش نظر رکھیں، کیونکہ ایک مسلمان کی نظر میں فائنل اتھارٹی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے بعد دوسرا نمبر عقل کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ امتیازی جوہر رکھا ہے جو اور مخلوقات سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو جزا و سزا کا مکلف بھی بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے جذبات و خواہشات کو عقل کے تناظر پر پرکھنا سکھانا چاہیے۔ جو والدین اپنے بچوں کو یہ ترتیب سکھانے میں کامیاب ہو گئے، یقیناً وہ اپنی تربیت میں کامیابی کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچ گئے۔ والدین بچوں کو غیر مشروط محبت دیں۔ جذباتی اور نفسیاتی طور پر بچوں میں متوازن شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کو غیر مشروط محبت دیں، اپنے بچوں سے خوشگوار اور مضبوط تعلقات استوار کریں، خود بھی خوش رہیں اور بچوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کریں۔ ان کی صلاحیتوں اور کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بچے کی نفسیات و جذبات کے لیے زہر قاتل ہے۔ والدین کا جذباتی اور نفسیاتی طور پر متوازن رویہ بچوں کے لیے بہت اہم ہے، اس سے وہ خود کو بہتر کر سکتے ہیں، فی الحال اور آئندہ جذباتی طور پر متوازن بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ خود والدین جذباتی اور نفسیاتی طور پر نارمل نہ ہوں، بلکہ شدید جذباتی اور نفسیاتی بحران کا شکار ہوں، وہ بہت جلد غصے میں آتے ہوں، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہوں، کبھی اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار نہ کرتے ہوں، تو یقیناً ان کے بچوں پر اس کا براہ راست اثر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین خود ایب نارمل ہوں اور بچے کو نارمل ہونا سکھا سکیں۔ چنانچہ ایسے والدین کے لیے مشورہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنے اوپر کام کریں۔ اگر بچپن میں کہیں خود ان کی اپنی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی تھی، یا وہ کسی بحران کا شکار ہو کر نفسیاتی عارضے یا جذباتی طور پر کسی انحراف کا شکار ہو گئے تھے، اب بچے کی نفسیاتی اور جذباتی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اوپر کام کریں، اپنے جذبات کو متوازن بنائیں۔ گھر اور بچے کا ماحول درست ہو تو بچہ خود بخود نارمل اور متوازن شخصیت کے طور پر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔